الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو ایک ہدایت نامہ بھیجا ہے. ہدایت نامہ اس معنی میں کہ جو رستہ بتائے. اس ہدایت نامہ اس کا نام خود اللہ رب العزت نے قرآن بتایا. قرآن یہ وہ ہدایت نامہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. یہ کمزور سی مخلوق پیدا کی گئی ہے. اس کمزور سی مخلوق کو ادھر ادھر الجھنا نہیں چاہیے. اس کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا جا رہا ہے. یہ کمزور مخلوق اپنے راستے کو اس ہدایت نامے کی روشنی میں طے کرتی رہے گی، انشاءاللہ منزل کو پہنچ جائے گی. سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں اس ہدایت نامے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے بتائیے میں کیا کروں، کیسے کروں، کیوں کروں، تو سب سے پہلا جملہ آپ کی ہماری نگاہ میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ. ساری تعریفیں کس کے واسطے ہیں؟ اس اللہ کے واسطے ساری تعریفیں. تعریف ایک بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے، ایک بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. یہ سب تعریفیں اللہ ہی کی تعریف تو ہے. بندہ جب بندے کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق کی تعریف تو کرتا ہے. اللہ کی مخلوق کس کی تخلیق ہے؟ اللہ کی ہے. اور جب بندہ اللہ ہی کی تعریف بیان کرتا ہے تو ہی اللہ کی تعریف. تو ساری تعریف، یہ تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہو وہ اصل اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. بلکہ
یہ جو بزرگوں کا معاملہ ہے کہ وہ لوگوں سے بدگمانی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، تو انہی واقعات میں یہ موجود ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، اور کسی گھر سے جو میت کا گھر تھا وہاں سے آواز آ رہی، اللہ یہ کیسا ظلم کر دیا تو نے میرے ساتھ، میرا جوان بیٹا مجھ سے چھین لیا، اللہ میرے دل کا ٹکڑا تو نے مجھ سے، او ہو باتوں پر باتیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ عورت بیچاری اپنے حواس میں نہیں ہے، اس کا بیٹا جوان اس سے مر گیا، جدا ہو گیا، اپنے حواس میں نہیں ہے، تو اس بدحواسی کے عالم میں یہ اللہ کو کوس رہی ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ تو جیسے اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے، فوراً فرمایا نہیں نہیں اس کو اس طرح مت دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ تو اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اس کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے، اللہ میرا بیٹا کوئی اور نہیں لے سکتا تھا، تو نے لیا ہے، یہ تعریف تیری ہے، یہ تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری قدرت، تیری طاقت ہے۔ تو تعریف اگر کوئی ہو رہی ہے کسی کی، کسی چیز کی، کسی شخص کی، تو وہ گویا اللہ ہی کی تعریف ہے۔ لہذا الف لام الحمد، الحمد للہ، تعریف ساری کس کی؟ اللہ کی۔ اب دیکھو قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہمارے لیے آیا ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھا دی کہ سب سے اول کام وہ کیا ہے؟ شکر ادا کر۔ ارے میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، نہیں بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے کروڑوں سے بہتر رکھا ہے، سب سے پہلا کام یہ۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ صبح کو شروع کرتے ہیں ناشکری پہ اور رات ہو جاتی ہے ناشکری پہ۔ جو دینے والا ہے، جو دینے والا ذرہ بھی وہ دیتا ہے اور بہت بڑا ذخیرہ بھی وہ دیتا ہے، جو دینے والا ہے اس کی کتنی مانی ہے کہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیا کرے۔ صبح سے شام تک اس کی نافرمانی، اس کے باوجود وہ ہمیں دے رہا ہے۔ سب سے پہلا کام شکر ہے۔ پھر اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ کون اللہ؟ اب اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ رب العالمین۔ ہاں میں کون ہوں؟ میں عالمین، کائنات کا پالنے والا ہوں، کائنات کا۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ساری ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ یہ جو واقعہ آتا ہے تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ ماں کی گود میں بیٹھے تھے اور چھوٹے تھے نا، ماں کی گود میں بیٹھے تھے، کہتے ہیں ماں میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ میں تجھے تو میں پال رہی ہوں نا۔ رب اب اور ذرا سا آسان کر دوں، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ صاحب میرے بڑے مربی ہیں، یہ مربی رب سے ہی تو بنا ہے۔ یہ لفظ مربی جو ہے یہ ہمارے رب کے لفظ سے بنا ہے۔ تو بڑے اطمینان سے ماں نے کہہ دیا تیرا رب تو میں ہوں۔ اچھا ماں تو تیرا رب کون ہے؟ اگر تو میرے لیے رب ہے تو تیرے لیے بھی تو کوئی رب ہوگا نا پالنے والا۔ کہا تو تیرا باپ۔ اچھا تو پھر میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا تیرے باپ کا رب نمرود۔ یہاں ابراہیم السلام کا زمانہ، تیرے باپ کا رب نمرود۔ اچھا ماں اگر میرے باپ کا رب نمرود ہے تو نمرود کا رب کون ہے؟
تو ماں نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے. تاریخ میں یہ قصہ آیا ہے. رب ہے ضروریات کا پورا کرنے والا. میرا مربی میرے والد میری والدہ شروع سے کرتی نہیں. چھوٹا تھا کھا نہیں سکتا تھا, دودھ پلایا, دانت نکل آئے نرم غذائیں دی, اور بڑا ہو گیا معمول کی غذائیں دی. میں بہت چھوٹا تھا, میری ساری ضروریات کا نظام میری ماں بنا رہی تھی. تو یہ رب ضروریات کا پورا کرنے والا, اور رب چونکہ ضروریات کا پورا کرنے والا ہے تو اس لیے ہم اس کو دونوں معنی میں لیں گے. ماں نے میرے جسم کا خیال کیا ہے, میری روح کو وہ سیراب نہیں کر سکتی تھی. وہ کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اللہ وہ رب ہے جو میری زندگی کے ہر شعبے میں میری پرورش کر رہا ہے. الحمدللہ. آگے یہ جو رب ہے نا, الحمدللہ رب العالمین, یہ رب العالمین تو ہم کہتے ہیں, رب العالمین ہی صحیح لفظ ہے, لیکن چونکہ الحمدللہ لام کے نیچے جو پہلے زیر آیا ہے اس کی وجہ سے یہاں ہم رب العالمین کہتے ہیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے, اس سے آپ کو واسطہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو ہم سبق نہیں پڑھا رہے ہیں, لیکن یہ ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ میں آیت پڑھتا ہوں رب العالمین اور پھر کہتا ہوں رب العالمین, تو اس کی وجہ یہ صرف رب العالمین. اسی طرح اگر میں کہوں کبھی کہ اللہ سے مانگو یا اللہ, اب کہوں رب العالمین تو اب میں رب العالمین نہیں کہہ سکتا. لفظ یا آنے کی وجہ سے میں کہوں گا یا رب العالمین, اب یہ رب پر بے پر زبر آ جائے گا. سمجھ گئے نا؟ تو اس میں کنفیوز مت ہونا کہ میں ایک دفعہ آیت پڑھتا ہوں رب العالمین پھر الگ سے کہتا ہوں رب العالمین. خیر, تو یہ ضروریات میری جو بھی پورا کرتا تھا میں اس کو رب کہتا تھا اور رب کہتا ہوں, لیکن اصل رب تو وہ ہوا جو میری سارے شعبے کی ضروریات کو پورا کرے, میرے آنکھ کی, میرے کان کی, میرے ناک کی, میرے پورے جسم کی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری روح کی بھی ضرورت کو وہ پورا. کون پورا کر سکتا ہے روح کی ضرورت کو؟ ہے کسی مخلوق میں حکمت؟ ہے کسی مخلوق میں یہ طاقت یا صلاحیت کہ وہ میرے روح کو کی تربیت کرے, وہ روح کی پرورش کرے؟ یہ تو اللہ کرتا ہے. ٹھیک فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اے ہدایت نامے کے پڑھنے والے, میں رب ہوں, میں وہ اللہ ہوں جو رب ہے, صرف تیرا نہیں عالمین کا رب ہوں. جتنے عالم ہم نے پیدا کیے ہیں ان سب کو میں پال رہا ہوں. یہ اللہ کیسا اپنا تعارف کرا رہے ہیں. میری ساری ضرورت وہ اللہ پوری کرتے ہیں, مگر صرف میری ہی نہیں, عالمین میں. عالم میں کون کون ہے بھائی؟ وہ فرشتے ہیں, وہ جن ہیں, وہ انسان ہیں, وہ حیوانات ہیں, وہ حشرات الارض ہیں, وہ درندے چرندے ہیں. سوچو تو صحیح, اگر شیر کو کئی دن تازہ گوشت نہ ملے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. تو کتنے شیر مرتے ہیں بھوک سے؟ بالکل نہیں. چونکہ شیر کی غذا تازہ گوشت ہے, اللہ اس کو روزانہ تازہ شکار دیتے ہیں. جن جانوروں کی غذا گوشت ہے مگر وہ خود شکار نہیں کر سکتے, اللہ ان کو گوشت پہنچانے کا, جن کو خود انہوں نے نہیں مارا, اس کا انتظام کرتے ہیں. ہائے اللہ, کیسا رب ہے یہ. مگرمچھ کے متعلق کبھی سنا؟ کیسے کیا کرتا ہے یہ؟ چھوٹی موٹی چیزیں تو کھاتا رہتا ہے. اب جو وہ کھاتا ہے, جیسے مچھلی کھا لی, جیسے دریا کی سمندر کی کوئی اور غذا کھا لی, اب وہ دریا سے یا پانی سے باہر نکلے گا اور اپنا منہ ایسے کھول لے گا. کیسے؟ جیسے ہم منہ پھاڑتے ہیں تو اس کا تو جبڑا لمبا ہے نا, تو منہ اس طرح کھول لے گا. ضروریات کا پورا کرنا دیکھو,
ایسے پھاڑے گا منہ، اور اس کی دانتوں میں وہ جو گوشت تک نہیں کرتا جس کو ہم خلال کرتے رہتے ہیں، جب تک نکل نہ جائے تنگ رہتے ہیں. بات کر رہا ہے آدمی اور زبان ادھر ہے، سوچ رہا ہے زبان ادھر، کیوں ایک چیز اٹکی ہوئی ہے، تو وہ منہ کھول کر بیٹھتا ہے. اب چڑیا اور دوسرے پرندے آتے ہیں اور اس کے بیٹھ کر اس کے وہ جو گوشت دانت پھنسا تھا اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر لیتے. کیسا اللہ ہے، واقعی وہ ہے رب العالمین. اور اس میں بہت سی چڑیا ایسی، بہت سے پرندے ایسے جن کی زندگی باقی ہے اور جن کی زندگی باقی نہیں ہے. تو جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ دانت سے سب نکل گیا تو وہ بند کر لیتا ہے وہ ساری چڑیا اندر. یا اللہ، کھلانے میں، موت دینے میں، زندہ رکھنے میں کیسا شفیق، کیسا شفیق. واقعی وہ اس لائق ہے کہ ہم آپ اس کو آنکھیں بند کر کے رب العالمین مان لیں. درندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، کیڑوں کو، چوٹیوں کو رزق دینے والی وہی ذات ہے. اور صرف رزق دینے والی نہیں ہے، ہاں، جب کوئی، یہ سائنس والے زیادہ جانتے ہیں ان سب چیزوں کو، جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے یہاں ڈال دیتے ہیں ادھر یہ دماغ میں، فلانی درخت کی پتی کھا لے، یہ درد ٹھیک ہو جائے گا. وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اس کا رب اس کی براہ راست ضروریات کو پوری کرتا ہے. تو سب سے ہدایت نامے میں جو سب سے پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سب سے پہلا کام ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں مولانا، جب موت سے جیتے ہیں، آپ کہو کہ موت سے کب جیتے ہیں؟ ارے بھائی جب موت سے زندہ ہوتے ہیں، مرے رات سوئے تو مر گئے نا. حدیث میں آتا ہے نیند موت کی بہن ہے. تو اب جو زندہ ہوئے یعنی جاگے تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب سے پہلے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو مر گئے تھے، تو نے ہمیں زندگی دی. اور ہمیں یاد ہے الیہ النشور، ہمیں یاد ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں، ہاں بھولے نہیں ہم. تو سب سے پہلا کام شکر، یہ بتا دیا اس کتاب میں جس کو بطور ہدایت نامہ ہمارے پاس بھیجا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. جو بات کہنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے وہ آج نہیں کہہ سکوں گا، نہیں ابھی بہت لمبی بات ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم، یہی ہے جی. اس لیے نہیں میں اللہ، میں اس لیے لوگوں کی ضرورت نہیں پوری کرتا کہ میرا یہ فرض ہے، اس لیے نہیں کہ حکومت فلاں نے مجھے اس کام پر لگایا ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے قانون بنایا ہے، بالکل نہیں، بلکہ اس لیے کہ اصل میں رحمان اور رحیم ہوں. اس رحمت کی وجہ سے لوگوں کی ضرورت پورا کرتا ہوں. میں پابند نہیں ہوں. میں چاہوں بہت نیک لوگ ہیں ان کو سخت بھوک میں رکھا ہے. میں چاہوں لوگوں کی جو میرے نیک لوگ ہیں، میرے اچھے بندے ہیں، میں چاہوں تو میں ان کی ضروریات کو پورا نہ کروں اور ان کو صبر کرنے پر مجبور کروں. میں اللہ ہوں. یہ جو فرعون، حامان اور قارون، ان کو جو رزق دیتا ہوں اس لیے کہ بڑے لوگ ہیں، اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، دیتا رہتا ہوں، شاید کسی وقت یہ میری طرف لوٹ آئے. حامان، قارون، فرعون کا نام لے لیا، اپنا نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ورنہ ہم سب کے ساتھ یہی حال ہے. ذرا کوئی حال برا آیا کہتے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. اور تم نے کام اچھا کب کیا تھا بھائی؟ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اس لیے مجھے اللہ اچھے حالات میں رکھ رہا ہے. نہیں، مجھے اللہ اس لیے اچھے حالات میں رکھ رہا ہے کہ اصل میں وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. بہت سے مفسرین نے رحمان اور رحیم کے ترجمے کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی مراد کس چیز سے کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے.
یہاں ایک مسئلہ بتاتا چلوں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر اور اپنی طرف سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے. وہ کسی کا ترجمہ، کسی بزرگوں میں سے، مفسرین میں سے کسی کا ترجمہ نقل نہیں کر رہے، اپنی اوپر سے نقل کر رہے ہیں. یا انہوں نے تفسیر لکھنے کی کوشش کی، ہم ترجمہ تفسیر لکھتے ہیں، اس کے اہل نہیں تھے، انہوں نے اپنے خیال سے لکھی، کیونکہ اس کے لیے کم از کم 15 علوم کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت مشکل ہیں. تو فرمایا ایسا آدمی جو کلام پاک کا، اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ ان 15 علوم سے واقف نہیں ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے جہاں بڑے بڑے گناہ لکھے ہیں اس میں زنا سے اوپر اس گناہ کو رکھا ہے. الرحمن الرحیم ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو جو بہترین ترجمہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو آپ حضرات سے عرض کریں گے کہ اس کا ترجمہ جو سب سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے وہ انشاءاللہ. اب یہ بات چلے گی اس لیے کہ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ہدایت نامے کی طرف لوٹیں اور اللہ سے حالات کو معلوم. ہم سب پریشان ہیں، اس پریشانی میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں ذرا سا آرام سے چلتا ہوں، تھوڑی کر کے بات کرتا ہوں، اور تھوڑی بات کرنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بات ہضم کر سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر یہ تھوڑی سی بات اپنے دفتر میں، ملازمت کی جگہ، کاروبار کی جگہ، اور اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے اس کا مذاکرہ کر سکیں. اس لیے کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم سب کا ذہن بنے اور ہم واقعی اللہ کو اللہ تسلیم کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان